نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا۔ غسان ایک ریاست تھی، وہاں کا شہزادہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا واپسی پر کہ آپ اپنا کوئی نوکر میرے ساتھ بھیج دیں، میں نے کچھ ہدیے مدینہ سے چند میل تقریباً 5-6 میل دور رکھے ہیں، وہ میں آپ کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اور موجود نہیں تھا۔ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے دوسری طرف تھے، وہ ادھر سے نکلا تو آپ اس کے ساتھ نکل پڑے۔ اس نے کہا جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ رستے میں اس سے فرمایا کہ یہاں عرب کی زمین تپ رہی ہے، بہت گرمی ہے، میرے پاؤں جل رہے ہیں، آپ اپنی سواری پر مجھے بٹھا لو۔ وہ کہنے لگا میں غسان کا شہزادہ ہوں اور تو محمد کے دربار کا نوکر ہے، تو شہزادے کی سواری پہ بیٹھے گا؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا سواری پہ نہ بٹھاؤ، اپنے جوتے مجھے دے دو۔ کہنے لگا وہی بات، میں شہزادہ ہوں، تو نوکر ہے، شاہی جوتے نوکر کو دے دو؟ یہ میری سواری کا سایہ پڑ رہا ہے، اس سائے میں میرے ساتھ دوڑتے رہو۔ وہ آپ کو لے کر گیا، جہاں کہیں ہدیے پڑے تھے وہ آپ کے حوالے کیے، آپ نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے کارگزاری پوچھی، معاویہ کیا گزری، کیسے گئے، کیسے آئے؟ آپ نے ساری کارگزاری سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ بردبار اور حلیم الطبع انسان معاویہ ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، یہ واقعہ ہو گیا۔ وقت 35 سال آگے چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، ختم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزرا۔ آپ کے دور میں حضرت عثمان کا دور گزرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ آپ کی فوجوں نے حملہ کیا، 3.5 مہینے غسان کی ریاست پر لڑائی جاری رہی اور 3.5 مہینے کے بعد وہاں سے 40,000 قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں وہ قیدی جو لائے گئے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے، پاؤں باندھے ہوئے اور آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیدیوں میں دیکھا کہ سب سے آگے آگے جو قیدی آ رہا ہے اس کو آپ پہچان گئے کہ یہ وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ ہے، لیکن آپ نے اس کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ایک آدمی سے کہا کہ اس آگے والے کے ہاتھ پاؤں کھول دو اور اس کو میرے پاس لے آؤ، اور اس سے فرمایا کہ تم میرے خاص شاہی دسترخوان کے مہمان ہو، 1 مہینے تک میرے ساتھ دسترخوان پر کھاؤ گے۔ جب مہینہ پورا ہوا تو آپ نے اس کو چلتے ہوئے 10,000 درہم اس کو ہدیہ کے طور پر دیے۔ وہ آدمی لے کر چل پڑا، لیکن کسی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا اس کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے۔ واپس آیا اور کہنے لگا معاویہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے ایسے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی آپ کو دیکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا تھا کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی کہ میں غسان کی ریاست کا شہزادہ ہوں، میرے باپ نے مسلمانوں سے ٹکر لی، میں نے بہت سمجھایا لیکن لڑائی ہوئی، آپ دیکھو شکست ہوئی اور ہم قیدی بن کر آپ کے سامنے آ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ محمد کے دربار کا نوکر ہوں۔ کہنے لگا معاویہ ہاتھ آگے بڑھاؤ اور مجھے کلمہ پڑھا لو کہ جو سلوک میں نے کیا تھا اس کے مقابلے میں اتنا بڑا حسن اخلاق اسلام ہی پیش کر سکتا ہے اور محمد کا غلام ہی پیش کر سکتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکر نہیں تھے، کمی یا غلام نہیں تھے، عرب کے سردار ابو سفیان کے شہزادے تھے، لیکن حضور کے دربار کی نوکری اور غلامی کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صاحب السر معاویہ، میرا رازدان معاویہ ہے، من احبہ نجا من ابغضہ ہلاکا، جس نے معاویہ سے محبت کی نجات پا گیا، جس نے معاویہ سے بغض کیا ہلاک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک رشتہ دار ہے ام ہانی، پھپھی کی بیٹی ہیں،
اور ایک ام ہانی آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. آپ اپنے پھوپھی زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے دوپہر کے وقت. ام ہانی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے اور مسکرا رہے. میں نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو ام ہانی کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں خوش نہ ہوں. میں نے آج دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر میں اسلامی جنگ لڑ رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا لایا ہوا پیغام، میرا لایا ہوا دین سمندروں تک پہنچ گیا ہے. اور فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر وقد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر، اس میں شامل لوگ جنہوں نے سمندر میں اسلام کے لیے جنگ لڑی، انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لیا. ام ہانی کہتی ہیں وہاں کی ایک عورت ام حرام موجود تھی. وہ کہنے لگی حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہوں. حضور نے دعا فرما دی. وقت گزرتا گیا. ایک وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے اور آپ کی طرف سے شام میں حضرت امیر معاویہ گورنر ہے. ایک آدمی آیا تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں رومی فوجوں کے ساتھ سمندری جنگ لڑنا چاہتا ہوں. وہ سمندر سے مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں. آپ مجھے اجازت دیں، میں بحری بیڑا بنوانا چاہتا ہوں. یہ ام حرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی. مدینہ میں ان کی شادی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. ام حرام کہتی ہے میں نے عثمان کے سامنے یہ بات سنی، اپنے خامن سے کہا فوراً جائیں اور آپ بھی سنیں کیا بات ہو رہی ہے. وہاں وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ جس نے سمندری جنگ لڑنی ہے وہ اپنا نام لکھوائیں. ام حرام نے عبادہ بن صامت کو کہا جلدی جائیں آپ بھی اس جنگ میں اپنا اور میرا نام لکھوائیں. لشکر تیار ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا اس موقع پر عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے افریقہ کے جنگلات کاٹنے کا حکم دے دیا اور شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کے کافی عرصہ تقریباً 6 مہینے میں 1750 بحری جہاز بنائے گئے اور آپ نے ساری سلطنت سے 700 قاریوں کو جمع کیا، ان کو جہازوں پہ بٹھایا اور فرمایا کہ سمندر میں جتنے جزیرے نظر آتے ہیں ہر جزیرے میں پہنچو، اسلام کی دعوت پیش کرو، قرآن ان لوگوں کو بتاؤ، اگر وہ نہیں مانتے پھر ہم ان پر جہاد کا حملہ کر دیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے. یہ ام حرام اسی لشکر میں شامل ہے. ان کی قبر وہاں ایک جگہ پر گھوڑے سے پھسلی، گری اور فوت ہو گئی. ان کی قبر آج بھی استنبول میں موجود ہے، جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد پورا کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نظام وضع کیے. آپ نے مقامی اسپتال پہلی دفعہ آپ نے بنائے ہیں. خانہ کعبہ پر پرانے غلافوں کے اوپر اور غلاف چڑھائے جاتے تھے. آپ نے نیا غلاف چڑھانے کا رواج جاری کیا. آپ نے خطوں پر مہر لگانے کا اور سرکاری احکامات کی نقل محفوظ رکھنے کا انتظام جاری کیا. آب پاشی کا، آب نوشی کا انتظام آپ نے فرمایا. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے نبی علیہ السلام کی 163 احادیث مروی ہیں. نبی علیہ السلام کے اوپر وحی آتی تھی، لکھی ہوئی نہیں آتی تھی، جبریل بتا جاتے تھے. آپ علیہ السلام کے پاس وحی لکھنے والی ایک جماعت تھی جن کو کاتبین وحی کہتے ہیں. 13 بندے تھے، ان 13 میں 6واں نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ وہ وحی لکھا کرتے تھے اور حضور کے کاتبان وحی میں سے ہونا یہ خاص شرف تھا جو کسی عام فرد کو شامل نہیں مل سکتا تھا. ساری کائنات میں سے چن کر یہ 13 افراد اللہ نے حضور کو دیے. انتہائی امانت دار، انتہائی اہلیت رکھنے والے لوگ جو حضور کی وحی لکھا کرتے تھے، اللہ کی آخری کتاب لکھا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ بہت متضاد ہے. طبری ہے، مسعودی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں. فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. بھائی سب کچھ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. آپ کو مبارک ہو، سب کچھ امیر معاویہ پہ تبرہ کریں، آپ ان پہ الزام لگائیں، لیکن میری بات غور سے سنیں اور یہ بات سمجھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فلاں جرم کیا، یہ جرم طبری میں لکھا ہے. فلاں گناہ کیا، یہ مسعودی میں لکھا ہے. فلاں گناہ کیا، یہ فلاں تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے. آؤ میں آپ کو تاریخ کی کتابوں سے نہیں، اللہ کے قرآن سے بتاتا ہوں کہ امیر معاویہ کون ہے. آپ قائد اعظم کی سیرت کا مطالعہ قرآن میں کرنا چاہیں نہیں ملے گی، کیونکہ قائد اعظم قرآنی شخصیت نہیں ہے، بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں. آپ کسی اور کی شخصیت کا مطالعہ کرنا چاہیں قرآن میں نہیں ملیں گے، کیونکہ بہت بعد کی پیدا ہے سارے.
لیکن امیر معاویہ کو تاریخ کے ترازو میں کیوں تولتے ہیں؟ کیا جب قرآن اتر رہا تھا امیر معاویہ کا ترازو قرآن نے پیش نہیں کیا؟ کیا اس وقت امیر معاویہ کی سیرت پر قرآن کی آیات موجود نہیں ہیں؟ آپ کیوں تاریخ میں تولتے ہیں؟ وہ تاریخی شخصیت نہیں ہے۔ صحابہ کے جتنے بھی فضائل قرآن میں ہیں وہ حضرت امیر معاویہ پر سارے لگتے ہیں، لیکن ان سب سے ہٹ کر میں آپ کو بتاتا ہوں 30واں پارہ سورہ عباسہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صحف مکرمہ، قرآن ایسے صحیفوں میں ہے جو عزت والے ہیں، شرف والے ہیں، مرفوعات بہت بلند و بالا، رفعت اور شان والے ہیں، مطہرات انتہائی پاکیزہ صحیفے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، بِأَيْدِي ہاتھ کو کہتے ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام بررہ، جو ساری مخلوقات میں بہت عزت والے اور بہت نیکوکار لوگ ہیں۔ آپ ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کر لے آئیں، ان پر ایمان رکھیں، ان سے آپ مانیں، ان سے پوچھیں کہ امیر معاویہ کیسا آدمی تھا، لیکن میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، تاریخ کی کتابیں ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کو تیار ہوں، لیکن قرآن کی جو نص حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہے ساری دنیا غلط کہتی ہے، قرآن کا اشارہ غلط نہیں ہے۔ ساری کائنات میں سب سے پاکیزہ، مطہر، بلند اور نیک انسان وہ ہیں جنہوں نے قرآن لکھا ہے، اور ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم علم الحساب والکتاب وقی العذاب، یا اللہ اس کو حساب بھی سکھا، لکھنا پڑھنا بھی سکھا، اور اس کے عذاب سے حفاظت فرما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادم تھے، وضو کرایا کرتے تھے، اور آخری 2 سالوں میں خاص خادم تھے حضور کے۔ فرماتے ہیں جو وضو کا پانی بچ جاتا حضور اس کو میرے اوپر چھینٹے مارا کرتے تھے، اور کئی دفعہ فرمایا یا معاویہ ان ولیت الامر فاتق اللہ، معاویہ اگر تجھے حکومت ملی تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیا اس حدیث میں واضح اشارہ موجود نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو خلافت ملے گی؟ لوگوں کو یہ تو یاد ہے حضرت علی سے جنگ ہوئی، بھائی حضرت علی سے جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین، وہ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یہ یاد نہیں حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ صلح اور بیعت کی ہے؟ کیا آپ حضرت حسن سے زیادہ حضرت علی کو اور حضرت علی کے طرفدار ہیں؟ آپ کو حضرت علی کا زیادہ ہمدردی حضرت حسن کو نہیں تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی فرامین موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 22 رجب سن 60 ہجری ہے، 78 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے۔ آپ کا جنازہ حضرت ضحاک ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے پڑھایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مظلوم شخصیت ہے، خدا کی قسم تاریخ میں اتنی بڑی اسلامی حکومت کسی کی بھی نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے افریقہ، شمالی افریقہ، یورپ کے دروازے پہ جا کے دستک دی ہے اور اسلام کا پیغام پہنچایا ہے۔ اور آپ اگر تاریخی پر ایمان رکھتے ہیں تو کابل، قندھار، آپ کا سندھ اور بنو، قلات، یہاں تک اسلام پہنچانے والی شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور اتنا مظلوم کیا گیا تاریخ کے قلم کاروں نے، اتنی ان پر بھیانک الزامات لگا دیے ہیں کہ ان کی شخصیت کو تاریخ کے دبیز پردوں میں چھپا کر رکھ دیا گیا۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ کی اگر تاریخ ہی آپ دیکھتے ہیں تو تاریخ سے پوچھیں کہ یہاں اسلام کس نے لایا ہے، کابل کا اسلام کس نے لایا ہے، اسلام ملتان میں کس نے پہنچا ہے، آپ کے قندھار میں، قلات میں، بنو میں، پشاور میں، سندھ میں، ہند میں، یہ اسلام کس کے کھاتے میں، اور یورپ تک اسلام کو پہنچانے والی کون سی شخصیت ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو تاریخ میں پرکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ قرآنی شخصیات ہیں اور آپ کو قرآن کی ترازو میں تولا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات 22 رجب ہے۔ اس کو کچھ لوگ 22 رجب کو ایک نیاز کرتے ہیں، اس کو خونڈے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے۔ حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نہ 22 رجب کو پیدا ہوئے ہیں، نہ ان کا یوم وفات ہے، وہ تو رمضان اور شوال ان کی وفات اور پیدائش کے مہینے بنتے ہیں۔ یہ اہل تشیع کو حضرت معاویہ سے خصوصی دشمنی ہے، انہوں نے پہلے چھپے چھپے یہ رسم شروع کی، پھر آہستہ آہستہ مقبول کرانے کے لیے امام جعفر صادق کا نام لگایا، اور نام نہاد بھولے بسر سنی بھی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ رسم صحابہ کے دشمنوں نے ان کی وفات پر خوشی کے طور پر منائی تھی۔ آپ کہیں انجانے میں حضرات صحابہ کے کئی دشمنوں کے ساتھ تو نہیں شریک ہو رہے؟ اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، اور خام خواہ کے جاہل واعظوں اور خطیبوں کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، اور تحقیق رکھنی چاہیے کہ میں کس کام میں مبتلا ہو رہا ہوں۔
یہ نیاز ہی تو ہے، نیکی کا کام ہی تو ہے، لیکن نیتوں پر مدار ہے دین کا، عمل کا مدار نیتوں پر ہے۔ یہ نیت، یہ عمل دشمنان صحابہ نے، اور یہ لکھنؤ سے، ہندوستان سے شروع ہے۔ سب سے پہلے امیر منائی لکھنوی نے شروع کی ہے، اور ایک کہانی گڑھی ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، اس کی بیوی تھی، اس نے منت نہیں مانی اور ان پر برے حالات آ گئے، پھر اس نے امام جعفر صادق کی نیاز مانی، ان کے حالات ٹھیک ہو گئے، وزیر کی بیوی نے اس کو جھٹلایا، ان کے وزیر وزارت سے معزول ہو گیا، پھر ان کے حالات برے ہو گئے، پھر اس نے اس طرح منت مانی، امام جعفر صادق کی نیاز دی اور ان کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سنی امام تھے، متبع سنت امام تھے، صحابہ کے غلام امام تھے، ان کو صحابہ سے کوئی دشمنی یا بغض نہیں تھی۔ یہ ان کی طرف منسوب کیا گیا صرف مقبول کرانے کے لیے، ورنہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کے اوپر بہتان باندھا گیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ کے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔